اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو ہاتھ پاؤں باندھ کر نکالا گیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، اس بار پاکستان تحریک انصاف کا پلان 2014 کے دھرنے کے مقابلے میں کچھ مختلف ہوگا۔ اس بار لوگ پورے پاکستان کی تمام سڑکوں پر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور وہیں رات کو بھی سوئیں گے۔ تو ایسی صورت میں حکومت کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال میں حکومت مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ تو پہلا پلان یعنی پلان اے ہوگا، اور دوسرا پلان یعنی پلان بی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دھمکی امیز خط کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ اوپن سماعت کی جائے، یعنی کیس کی سماعت براہ راست نشر کی جائے تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے کھل کر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہوا تو پھر یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا کہ امریکہ جب چاہے گا پیسے لگا کر پاکستان کی حکومتیں تبدیل کرتا رہے گا۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک ایسے ہی ہوتے چلے آیا ہے، لیکن اب اس سارے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر امریکہ کے لوگوں سے مل کر سازش کر رہے تھے، اور اسی سازش میں شہباز شریف اور آصف زرداری پاکستان سے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ناظرین، دوسری جانب حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ آج پھر لٹک گیا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی صحت آج کچھ خراب ہو گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو ہمارا آرڈر ملے آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کر کے بھیجیں۔ پھر آج جیسے ہی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس عدالت کا یہ آرڈر پہنچا تو پھر ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ عارف علوی صاحب نے
سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ خبر ٹیلی ویژن کے تمام چینلز پر نشر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، افطاری کے وقت حلف لینے کا ٹائم رکھ دیا جاتا ہے، یعنی حلف لینے کے لیے افطاری کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، اور نون لیگ کے لوگوں نے تمام تیاریاں مکمل کر کے پنجاب سے جہاز اسلام آباد روانہ کر دیا کہ وہ صادق سنجرانی صاحب کو لے کر لاہور سے اسلام آباد سے لاہور آ جائیں، جہاز میں لے کر لاہور آ جائیں۔ تو ناظرین، جب صادق سنجرانی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب سے ایسا کوئی حکم ملا ہی نہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے چلا جاؤں؟ پھر ان لوگوں نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے رابطہ کیا، تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم ملا ہے کہ آپ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کر کے بھیجیں، ہم لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اس لیے ہم کسی کو بھی آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ تو ناظرین، حمزہ شہباز کی حلف برداری کا معاملہ فی الحال پھر سے لٹک گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ تو ناظرین، عثمان بزدار صاحب اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں۔ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا معاملہ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک عثمان بزدار صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ تیسری خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ، انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہمیں اس پر کوئی بھی اعتماد نہیں ہے، یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جلد از جلد مستعفی ہو جائیں، ورنہ ہم ان کو نکالنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کریں گے، قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں،
آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔